جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم مرزا محمد ہادی رسوا کے ایک مشہور ناول امراؤ جان ادا کے لیکچر نمبر 2 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ 1899 میں منظر عام پر آنے والا یہ ناول مرزا ہادی حسین کا سب سے مقبول ناول ہے۔ ناول میں ایک طوائف کی کہانی کو آپ بیتی کی تکنیک کے ذریعے بیان کیا گیا ہے اور ناول میں لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کو دکھایا گیا ہے اور مختلف کرداروں کے ذریعے خوبصورتی سے لکھنوی معاشرت سے آگاہی حاصل اس ناول کے ذریعے ہوتی ہے۔ پروفیسر خورشید الاسلام اپنی کتاب تنقیدیں میں لکھتے ہیں، امراؤ جان ادا کا موضوع زوال ہے۔ یہ زوال ایک خاص معاشرت کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھی۔ رسوا اس معاشرت کی تصویر دکھانا چاہتے تھے۔ سید محمد ظفر اقبال اپنے تحقیقی مقالے اردو میں تہذیبی ناول کی روایت میں لکھتے ہیں، یہ ناول ایک ایسا نگار خانہ ہے جس میں لکھنؤ کے ہر طبقے سے وابستہ افراد سے ہمارا سامنا ہوتا ہے اور ہم ان کے عادات و اطوار اور طرز معاشرت سے واقف ہوتے ہیں۔ امراؤ جان ادا ایک معصوم لڑکی تھی جو انتقامی کارروائی کے نتیجے میں دلاور خان کے ہاتھوں اغوا ہو کر بازار حسن کی رونق بنتی ہے۔ خانم جان جیسی جہاں دیدہ عورت اس کی تربیت کرتی ہے اور اسے دل ربائی اور حسن و ادا کے تمام گر سکھاتی ہے۔ ڈومنی کا لڑکا گوہر مرزا امراؤ کا پہلا عاشق بنتا ہے۔ امراؤ اگرچہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی مگر موسیقی کے اسرار و رموز سے آگاہی اور شعر و ادب کے ذوق کے باعث دوسری طوائفوں سے ممتاز رہتی ہے۔ اپنے اندر کی زندہ عورت ہونے کے باعث وہ فیض علی عرف فیضو ڈاکو کے ہمراہ بھاگ جاتی ہے کہ گھر بسائے گی، مگر اس کا یہ خواب پورا نہیں ہوتا۔ وہ کانپور میں رہائش اختیار کر لیتی ہے مگر خانم کے لوگ اسے دوبارہ لکھنؤ لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امراؤ جان خود اپنے ہی خاندانی گھر میں مجرے کے لیے مدعو کی جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات اس کی والدہ سے اور اس کے بھائی سے ہوتی ہے۔ آخر میں دلاور خان کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور امراؤ جان یعنی کہ امیرن کے اغوا اور فروخت کے جرم میں اس کو پھانسی کی سزا ملتی ہے۔ ناول میں سارے حالات اور واقعات امراؤ جان ادا کی یادداشت اور فلیش بیک کی تکنیک کے ذریعے بیان ہوئے ہیں۔ شفیق الرحمان اپنے مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات پہ لکھتے ہیں، اردو ناول نگاری کی تاریخ میں مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا پہلا ناول ہے جس میں پورا قصہ فلیش بیک کی تکنیک کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ مرزا ہادی حسین رسوا کا مقصد صرف ایک طوائف کی کہانی بیان کرنا نہیں تھا بلکہ وہ ایک طوائف کے کردار کے ذریعے لکھنوی تہذیب کے تشکیلی عناصر کو سامنے لاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے لکھنوی تہذیب کے نمائندہ کردار یعنی کہ طوائف کو منتخب کیا۔ امراؤ کا کوئی بھی خواب حقیقت کا روپ اختیار نہیں کرتا۔ وہ جنسی آسودگی کے علاوہ شوہر کی محبت اور ہمدردی کی بھی طلبگار ہے۔ وہ زندگی کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے اور اس کی زندگی ایک المیہ سے کم نہیں ہے۔ اسما پروین اپنے تحقیقی مقالے خواتین کے لیے لکھے گئے اصلاحی ناول ایک تنقیدی جائزہ میں لکھتی ہیں، امراؤ جان ادا دراصل عورت کی ازلی خواہش یعنی گھر بسانے کی خواہش کا عکاس ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری، ڈاکٹر محمد صادق اور علی عباس حسینی اس ناول کو ایک طوائف کی کہانی سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر خورشید الاسلام اس کا موضوع زوال بتاتے ہیں اور ڈاکٹر عبدالسلام کا خیال ہے کہ طوائف کی کہانی محض ایک وسیلہ ہے۔ دراصل مصنف نے اس ناول میں واجد علی شاہ کے لکھنؤ کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناول کی ساخت میں ہمیں ایک خاص اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے اور ناول میں ڈرامائی عناصر کی موجودگی قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھتی ہے۔ دھیمے اسلوب میں جذباتیت موجود نہیں ہے مگر جذباتیت کے مختلف رنگ اور کیفیات ہمیں ضرور ملتی ہیں۔ ناول کے اسلوب کی رنگینی قابل دید ہے، مکالموں میں ادبی شان موجود ہے اور یہ مکالمے کرداروں کی ذہنی استعداد کے مطابق ہیں۔ نسوانی لہجے میں ایک دھیما پن اور ٹھہراؤ ہے اور عورتوں کے محاورے اور روزمرہ خوبصورتی سے استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ اپنی ہم جولیوں کو دیکھ دیکھ کر پھکی جاتی تھی، کھانا پینا حرام ہو گیا تھا، راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اس زمانے میں پھر کنگھی چوٹی کا شوق ہوا۔ کنگھی کرتے وقت اور بھی صدمہ ہوتا تھا کہ کوئی چوٹی گوندنے والا نہ تھا۔
مکالموں میں بول چال کا انداز ہے، بے ساختگی اور فطری پن موجود ہے، پھکڑ پن، عامیانہ پن اور ابتذال موجود نہیں۔ اسلوب میں شوخی، تناسب اور بے ساختگی ہے۔ ناول میں کرداروں کی نفسیات کو بڑے سلیقے اور مہارت سے بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں کیسرا ناہید کا ایک اقتباس سماعت کیجیے، جو کہ ان کی کتاب اردو ناول کے ان کے تحقیقی مقالے اردو ناول کے اسالیب بیان سے لیا گیا ہے۔ سادگی، پرکاری، چستی کے ساتھ رنگینی اور رومان کے علاوہ امراؤ جان ادا میں شاعرانہ دل آویزی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسے اگر علی عباس حسینی نے اردو ادب کے تاج کا کوہ نور، ڈاکٹر عبدالسلام نے خاصے کی چیز اور ڈاکٹر احسن فاروقی نے اردو میں یورپین فنکاری کا سب سے اہم معجزہ قرار دیا ہے، تو کچھ غلط نہیں کہا۔ شکریہ۔